أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ قرآن مجید کو شروع کرتے ہیں تو سب سے اول جو صورت ہے قرآن مجید کی وہ سورہ فاتحہ ہے، جس کو سورۃ الفاتحہ مکیہ کہا جاتا ہے۔ تو عربی کے اعتبار سے فاتحہ کا معنی ہوا آغاز و افتتاح، یعنی جس چیز سے آغاز و افتتاح ہو عربی زبان میں اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ اور چونکہ قرآن مجید کا آغاز اسی مبارک اور جامع صورت سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام فاتحہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں کل 7 آیتیں موجود ہیں، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے، جو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے۔ اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، جس میں کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے اور کچھ دعا کا پہلو ہے، یعنی دعا اور درخواست جو اللہ سے ہم کرتے ہیں اس کا پہلو ہے۔ اور سورہ فاتحہ گویا یہ قرآن مجید کا دیباچہ ہے، مقدمہ ہے۔ اس صورت میں اللہ کی توحید اور خدا اور بندے کے رشتے کو واضح کیا گیا ہے کہ بندہ عابد ہے اور خدا معبود ہے، بندہ حاجت مند ہے اور خدا حاجت روا ہے، کائنات پرورش کی محتاج ہے اور خدا رب و پروردگار ہے۔ انسان دین و دنیا کی ہر بھلائی کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا مکلف ہے، اور خدا دنیا و آخرت کی نعمت سے سرفراز کرنے والی ذات ہے۔ اس طرح گویا سورہ فاتحہ ایک اجمال ہے اور پورا قرآن مجید اس کی تفسیر ہے۔ مختلف مناسبتوں سے سورہ فاتحہ کے اور بھی نام ہیں۔ 2 نام تو خود قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ ایک ہے ام الکتاب جو سورہ رعد میں مذکور ہے، اور دوسرا ہے سبع مثانی جو سورہ حجر میں مذکور ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی سورہ فاتحہ کے نام ہیں، جیسے کنز ہے، وافیہ ہے، الحمد ہے، الصلاح ہے، کافیہ وغیرہ نام آئے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ جیسا کہ اصول ہوتا ہے کہ کتاب کو پڑھنے والوں کے لیے آسانی کے لیے مختلف ابواب میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کوئی ایک ہی باب میں سب باتیں ذکر نہیں ہوتی ہیں، الگ الگ باتوں کو الگ الگ طریقوں سے الگ الگ ابواب میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کو بھی مختلف حصوں میں اللہ نے تقسیم کیا ہے۔ ہر حصے کو سورت کہتے ہیں۔ سورت کا معنی بلندی بھی ہے، تو لہٰذا قرآن کریم کی سورتوں کی 2 قسمیں ہیں، مکی ایک قسم ہے، ایک قسم مدنی ہے۔ مکی وہ تمام سورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور ہجرت کے بعد میں جو نازل ہوئی ہیں ان سورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو اس سورہ فاتحہ کے اندر ایک رکوع ہے، 7 آیتیں ہیں، 25 کلمات ہیں یعنی سینٹنس ہیں، اور 126 حروف ہیں یعنی ورڈز ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی۔ تو سب سے پہلی جو آیت ہے سورہ فاتحہ کے اندر وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ یہ ہے
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہان کا ہے۔ یعنی ساری تعریفوں کا لائق وہی ایک تنہا اللہ کی ذات ہے جو رب العالمین ہے، یعنی دونوں جہاں کو پالنے والا ہے، پروردگار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ تو لہٰذا یہ سورہ فاتحہ کئی اعتبار سے بہت ہی محترم بشان صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے سورہ فاتحہ یہ پہلی صورت ہے، یہ ایک ایسی صورت ہے جو مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ یعنی یہ پہلی مکمل ایسی صورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، جو مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ متعدد احادیث میں اس کی فضیلتیں آئی ہیں۔ احادیث کے علاوہ اس صورت کی فضیلت و عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے نماز کی ہر رکعت کا جز بنایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ چنانچہ امام اور تنہا نماز ادا کرنے والے کے لیے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ مقتدی کے لیے امام کی قرات کافی ہے، اس لیے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مقتدی ہو اس کے لیے امام کی قرات کافی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہی کی ایک روایت میں ہے کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، سوائے اس کے کہ نمازی امام کے پیچھے ہو۔ تو لہٰذا مختلف سورہ فاتحہ کے متعلق مسائل ہیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق امام ہی کی سورہ فاتحہ مقتدی کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت کی اس سورت کی جو سب سے پہلی آیت ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ دوسری آیت جو ہے الرحمن الرحیم، یعنی بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سورت کی فضیلت کو اور اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو جو اللہ نے ہمیں بطور دعا کے سورہ فاتحہ عطا کی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔